الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. صحابہ کرام کو ایمان کا یہی درجہ کمال حاصل تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طریقے سے والہانہ محبت کرتے تھے، اور ایسے ایسے واقعات ہیں محبت کے کہ جن کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. الگ الگ انداز کا محبت کا. محبوب اگر خوش ہے تو ان کو خوشی ہوتی تھی، محبوب کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ رنجیدہ ہوتے تھے. محبوب کی پسند خود ان کی پسند بن جاتی تھی. ان کے یہاں دعویٰ نہیں تھا، ان کے یہاں شور ہنگامہ نہیں تھا. ان کے یہاں جو وہ کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے، وہ عمل کرتے تھے. کہ اگر ان کا یہ ایمان تھا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. اور محبت کرنے کے جو طریقے تھے، ان کے جو انداز تھا ان کا، کہ رشک آتا ہے. ایک صحابی ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کا کرتا الٹ کر اس میں گھس گئے. کرتا الٹا آپ کا الٹ کر کرتے کے اندر گھس گئے. مثال کا جبہ ہو یا کرتا ہو، اس کے اندر گھس گئے اور آپ کی جسم سے لپٹ گئے، آپ کو بوسہ دینے لگے. یہ ایک محبت کا ایک انداز تھا ان کا. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول، سوال کیا: ما الشیء الذی لا یحل منعہ، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کا روکنا جائز نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا الماء، پانی. پھر انہوں نے سوال کیا: ما الشیء الذی لا یحل منعہ، اللہ کے رسول وہ کون چیز ہے جس کا روکنا جائز نہیں؟ آپ نے فرمایا الملح، نمک. پھر انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول
مَشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ، وہ کون سی چیز ہے جس کا روکنا جائز نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ان تفعل خیرا خیر لک، تم بھلائی کرتے چلے جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ دو نام آپ نے لیے، پانی اور نمک، کوئی مانگے تو روک دے دینا چاہیے کیونکہ آسانی سے یہ دستیاب ہے۔ اگر کوئی پانی کسی سے مانگتا ہے، اور عام طور پر لوگ دے بھی دیتے ہیں، پانی ہے نمک ہے آدمی آسانی سے دے دیتا ہے، پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اور کیا چیز ایسا جو دے دے اٹھا کے لوگوں کو؟ آپ نے فرمایا تو تمہارے اختیار میں ہے بھائی، جو چیز تم دینا چاہو دے سکتے ہو، جتنا نیکی کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، یہ بہت ہنسی مذاق کرنے والے صحابی تھے۔ مزاج لوگوں کا الگ الگ ہوتا ہے، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے ہنسی مذاق کرنے کا، ہنسمکھ ہوتے ہیں وہ، شگفتہ مزاج ہوتے ہیں وہ جس محفل میں رہتے ہیں لوگوں کو ہنسا دیتے ہیں، وہ لوگوں کو خوش کر دیتے ہیں، مزاج ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے، کوئی بات چل رہی تھی ہنسی مذاق کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی سے ان کے پہلو میں آپ نے کوچ دیا، اس چھڑی سے آپ نے کوچ دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو اس کا بدلہ سے لیں گے، اس کا بدلہ ہمیں چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے بدلہ لے لو بدلہ۔ انہوں نے کہا ہمارے بدن پہ قمیص نہیں تھی اور آپ کے بدن پہ قمیص ہے، تو آپ نے اپنی قمیص ہٹا دی، ٹھیک ہے بدلہ لے لو۔ یعنی بدلے کا معاملہ اتنا ہے کہ یعنی دنیا کے اندر آدمی معاملہ صاف اپنا کر لے، ورنہ تو آخرت میں تو بدلہ دلوایا ہی جائے گا، وہاں اللہ انصاف کا ترازو قائم کرے گا، ہر ایک کو بدلہ ملے گا۔ لیکن دنیا میں بھی آدمی کو اپنا معاملہ صاف کر لینا چاہیے۔ فوراً اللہ کے رسول نے کرتا اٹھا دیا، ٹھیک ہے تم کو تکلیف ہوتی ہے تو بدلہ لے لو۔ بس آپ نے قمیص ہٹائی، آپ سے لپٹ گئے وہ اور بوسہ دینے لگے، فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارا ارادہ بدلہ لینے کا نہیں تھا، ہم تو چاہتے تھے کہ ہم آپ کے جسم مبارک کو بوسہ دیں، اس لیے ہم نے یہ کیا ہے، ایسی ترکیب بنائی ہے کہ ہمیں موقع مل جائے آپ کے جسم مبارک کو بوسہ دینے کا۔ ایک صحابی ہیں حضرت زاہد بن حرام رضی اللہ عنہ، بدو صحابی ہیں، تمیم کا لفظ آیا ان کے لیے، یعنی اچھی شکل کے نہیں تھے، خوبصورت نہیں تھے، اسمارٹ نہیں تھے، یعنی تمیم کا لفظ آیا ان کے لیے، چہرہ بہت اچھا نہیں تھا، رنگ کالا رہا ہوگا، جس طرح بھی ہو، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور آپ بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مزاج کی وجہ سے بڑے سے بڑے لوگ بھی ان سے بے تکلف ہوتے ہیں۔ حضرت جو ہوتے ہیں، بڑے والے حضرت لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی بندہ ایک دو ایسے ہوتے ہیں جن سے وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، ہر وقت وہ ہر ایک کے ساتھ اس طرح نہیں رہ سکتا ہے، اسی سے وہ تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی کرے گا، کیونکہ انسان ہے وہ، جتنا بڑا بھی کوئی کیوں نہ ہو، کچھ بے تکلف لوگ اس کے دائیں بائیں رہتے ہیں جن سے وہ ہنسی مذاق بھی کرتا ہے، جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ظاہر یہ دیہات کے رہنے والے تھے، جب گاؤں سے یہ شہر مدینہ آتے تھے تو اپنے گاؤں کا سامان یعنی سبزی وغیرہ جو بھی ہوتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کے آتے تھے، مدینے کے بازار بیچتے بھی تھے، حضور ہدیہ کرتے تھے۔ جب یہ مدینے سے گاؤں جانے لگتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہدیہ دیتے تھے، وہاں کھجور یا شہر کی جو چیزیں شہر مدینہ کی تھی وہ ان کو ہدیہ کر دیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں فرماتے تھے کہ ظاہر ہمارے دیہات ہیں اور ہم ان کے شہر ہیں،
یعنی گاؤں کا سامان یہ ہم کو لا کے دیتے ہیں، ہم شہر کا سامان ان کو دے دیتے ہیں، تو ظاہر ہمارے دیہات ہیں اور ہم ان کے شہر ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا حضرت ظاہر سامان بیچ رہے ہیں، بازار میں سامان بیچ رہے ہیں، تو جو کہ بے تکلفی تھی حضرت ظاہر سے، جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ان کی آنکھ کو بند کر لیا۔ جیسے بے تکلفی میں ہوتا ہے، ہم لوگ بچپن میں بہت سامان بند کرتے تھے، ابھی تو شاید ابھی جو ہے جو بچے ہیں ان کو موبائل سے چھٹی نہیں ہے، جو کچھ بھی کرتے سب موبائل میں کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ کے یہاں بہت ہوتا تھا، پیچھے سے اچانک آ کے بند کر لیا، کون ہے کوئی پہچانو، ایک انداز تھا کھیلنے کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ان کی آنکھ بند کر لی۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کی بھی آنکھ بند کر تھوڑا چھٹپٹائے گا، بھائی کس نے بند کر دیا؟ تو شروع میں تو جان نہیں پائے فوراً وہ کہ کس نے بند کیا، بھائی کون ہے، چھوڑو کون ہے، نہیں جان پائے شروع میں۔ دیکھیے ظاہر سی بات ہے کتنی دیر معاملہ چھپا رہتا، پھر ذات ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے جسم سے خوشبو آتی تھی، تو پہچاننے میں زیادہ دیر نہیں لگ سکتی۔ کسی طرح وہ پہچان گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بس پھر کیا تھا، وہ اپنا سینہ اپنی پیٹھ پیچھے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے انہوں نے لگا دیا، اپنی پیٹھ پیچھے کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حضور کے جو ہے بدن سے لگ گئی، ان کی پیٹھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگ گئی۔ یعنی جب ان کو لگا کہ حضور ہیں تو برکت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا۔ تو آپ نے مذاق میں آواز لگائی، میں یشتری الغلام، کون خریدتا ہے اس غلام کو؟ حالانکہ غلام بیچنے کے لیے نہیں تھے وہ، لیکن مذاق آپ فرما رہے ہیں، میں یشتری الغلام، کون خریدتا ہے غلام کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا، صحابہ سے مذاق بھی فرماتے تھے، ہنسی کے بعد تو ہنستے بھی تھے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جیسے سرکہ نہیں ہوتا، پیے ہوئے آدمی سرکہ پی لیتا ہے تو منہ بنا ہوئے رہتا ہے، آپ ہنسی کی بات کریں تبھی، آپ مذاق کی بات کریں تب بھی، یعنی اس کا منہ اسی طرح رہے گا، وہ شامل نہیں ہونا چاہتا آپ کی خوشی میں، وہ شامل نہیں ہونا چاہتا آپ کی ہنسی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ ہوتے تھے تو صحابہ کسی بات میں ہنستے تھے، حضور بھی ہنستے تھے۔ بہت سے لوگ اس کو بزرگی کے خلاف سمجھتے ہیں، یہ ہنس دیں گے تو جو ہے بزرگی میں کمی آ جائے گی۔ بہرحال تو آپ نے آواز لگائی، میں یشتری الغلام، کون خریدتا ہے غلام کو؟ تو حضرت ظاہر نے پیچھے سے کہا، حضرت ظاہر نے کہا، یا رسول اللہ اذن واللہ تجدنی کاسدا، اللہ کے رسول آپ ہمیں بیچیں گے تو کھوٹا ہی پائیں گے، کیا ملے گا، کیا دام ملے گا آپ کو؟ کالے کلوٹے، شکل صورت نہیں۔ اللہ کے رسول واللہ تجدنی کاسدا، اللہ کے رسول آپ ہمیں تو کھوٹا پائیں گے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولکن عند اللہ لیس بکاسد، آپ نے فرمایا ظاہر لیکن تم اللہ کی نظر میں کھوٹے نہیں ہو، تم اللہ کی نظر میں کھوٹے نہیں ہو۔ کیسی بشارت ان کو ملی اس وقت موقع پر کہ وہ خود کو کھوٹا سمجھ رہے ہیں، اور نبی فرما رہے کہ نہیں، دنیا کیا کہتی ہے، لوگ تم کو دیکھ کے کیا سمجھتے ہیں، ولیکن لست عند اللہ بکاسد، لیکن تم اللہ کی نظر میں کھوٹے نہیں ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو معمولی سمجھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے ٹائم پاس کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، ان کی شکل پر، ان کی ایک ایک چیز پر اپنے کو اچھا سمجھتے ہیں، اور وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ شخص، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس کا اللہ کا کیا مقام ہے، اللہ کیا اس کا کیا مقام ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ نے حضرت ظاہر پر ولیکن لست عند اللہ بکاسد، کہ ظاہر تم اللہ کی نظر میں کھوٹے نہیں۔ اللہ کے رسول کو آرام پہنچانے کے لیے
آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، آپ کو آرام پہنچانے کے لیے صحابہ ہر طرح کی کوشش کرتے تھے۔ یہ محبت کی بات ہے۔ سب کچھ پا لینا ہی محبت نہیں ہے، پا لینے کا نام ہی محبت نہیں ہے، کبھی بچھڑ جانے کا نام بھی محبت ہے، کھو جانے کا نام بھی محبت ہے۔ جتنے واقعات آپ سنتے ہیں لیلا مجنون کے اور کس کے سب بچھڑنے کے واقعات ہیں، سب کھونے کے واقعات ہیں جو محبت میں مشہور ہیں۔ بلکہ کسی نے کہا کہ پا لینا تو محبت ہی نہیں ہے، جو محبوب کے فراق میں آدمی تڑپے وہ ہے محبت۔ جو مزہ انتظار عید میں ہے وہ عید میں مزہ نہیں ہے۔ عید کے انتظار میں جو بچوں کو مزہ آتا ہے، کپڑا لاؤ، جوتا لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، مزہ آ رہا، عید کے دن تو نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں گھر میں جا کے۔ تو صحابہ یہ نہیں کہ ہم کو فائدہ مل جائے بس، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے، چاہے اس کا فائدہ کیوں نہ ہو اس میں، لیکن نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ مسجد نبوی میں ہمیشہ جھاڑو لگایا کرتی، صفائی کرتی تھی۔ اگر کبھی کوئی عورت مسجد میں جھاڑو لگانا چاہے لگا سکتی، حرام نہیں ہے یہ، جماعت سے نماز نہیں پڑھنے آتی وہ۔ ہم لوگوں نے عورتوں کو اتنا اچھوت بنا دیا ہے، اتنا اچھوت کہ بیچاری مسجد میں جھانک بھی نہیں سکتی ہو۔ کوئی کبھی دیکھنے آنا چاہے مسجد کو تو دیکھ سکتی ہے۔ بھائی فتنے کی وجہ سے منع کر دیا کہ بھائی عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھیں، لیکن ہمارے ہاں اتنا اچھوت سمجھ لیا گیا کہ جو ہے بہت حیرت کرے گا کہ کوئی عورت آ جائے، یا کوئی عورت اگر جھاڑو لگاتے کسی کو نظر آ جائے۔ بوڑھی عورت تھی جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے نماز جنازہ پڑھ اس کو دفن کر دیا، حضور کو خبر نہیں تھی۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت کیا، بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو مجھے کیوں خبر نہیں تھی؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ روزے تھے، دوپہر میں آپ آرام فرما رہے تھے، اس لیے ہم لوگوں نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ حضور روزے سے ہیں اور دوپہر کا وقت ہے، آرام فرما رہے ہیں، تو ہم ہی لوگ جنازہ پڑھ کر دفن کر لے جا کر، جبکہ کتنا اچھا ہوتا ہے کہ حضور اس کا جنازہ پڑھتے، حضور ان کا جنازہ پڑھتے، لیکن نہیں، حضور کو آرام پہنچانا یہ صحابہ کرام کے نظر میں ان کے نزدیک زیادہ اول درجے کی چیز تھی۔ جیسے کہ ابھی 2 جمعہ پہلے میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ صحابی بیمار تھے، حضور عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر جب ہوش میں آئے وہ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہہ دینا، میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دفن کر دینا، حضور کو نہ بتانا کہ کہیں رات میں آئیں گے آپ تو کوئی دشمن آپ کو تکلیف پہنچا دے، کسی چیز سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے، تو انہوں نے منع کر دیا باقاعدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دینا، اور ان کا انتقال ہوا، صحابہ نے ان کو دفن کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دی صحابہ نے۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے، حضرت اگر مل گئے، کوئی حضرت مل گئے مثال کے طور پر، جیسے بوڑھے بہت سے حضرت اللہ والے بیچارے ادھر بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں 80 سے 90 سال، اگر پھنس گئے ہمارے بیچ ہو تو نکلنا مشکل ہے پھر ان کا۔ ہر آدمی چاہے گا کہ ہم مسافہ کریں، چاہے وہ کود جائیں کہیں سے، کود کر کے مسافہ کریں گے، ہلیں گے نہیں جب تک ہم حضرت سے مسافہ نہ کریں۔ حضرت دبے ہوئے ہیں، حضرت پریشان ہیں، حضرت پسینے میں شرابور ہیں، دبے ہوئے ہیں، لیکن پوری بھیڑ دبائے، اور کتنی ویڈیو اس طریقے سے وائرل ہوتی ہیں، آپ دیکھیں گے، کوئی حضرت آئے ہیں، لوگوں کا مجمع ہے، ہٹ ہی نہیں رہا۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اتنا مجمع مسافہ کرنے کے لیے، ہم بھی چھوٹے سے تو ہم بھی کسی سے لٹکتے ہوئے، زمین میں پتہ نہیں پیر تھا کہ نہیں تھا، ہمارا کندھا لٹکا ہوا تھا، بہرحال حضرت تک ہم پہنچ گئے مسافہ کرنے کے لیے، مسافہ کرنے کے لیے ہم بھی پہنچ گئے، تو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ایک شخص نوٹ کی گڈی نکال کر کے حضرت کو دے رہا، پوچھا کہ کیا ہے؟ حضرت ہدیہ ہے، فرمایا 1 روپے دو،
1 रुपए दो, 1 रुपए हदिया दे रहा है, 1 रुपए दो, ये नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा वो गड्डी वापस कर दिया था। फिर 1 रुपया कौन देगा भैया, हजरत नहीं दिया उसने। यानी एक अंदाज है इनकार करने का। तो हम लोग तो अपने बरकत हासिल करने के लिए, अपने फायदे के लिए चाहे कुछ भी हो जाए। एक बुजुर्ग एक गांव में गए, लोगों ने कहा कि हजरत आए कल चले जाएंगे तो बरकत तो चली जाएगी, कुछ ऐसा किया जाए कि हजरत से बरकत हमेशा हम लोग लेते रहें। गांव वालों ने मशवरा किया कि हजरत को मार करके कब्र बना दो इनको गांव में, हमेशा बरकत लेते रहो हजरत। हम लोगों का ये हाल है। अपनी आंखों से मैंने नदियों में देखा, जुमे के दिन इमाम हरम 1997 में आए हुए थे शेख अब्दुल असुबैद रहमतुल्लाह अलैह। जुमे की नमाज उन्होंने पढ़ाई, पूरे यूपी से लोग भरे हुए थे, मजमा बहुत बड़ा मजमा था। जुमा के बाद हजरत की फ्लाइट थी वापसी की। अब एयरपोर्ट जाने का रास्ता भी चाहिए, नदवे से निकलने के लिए एयरपोर्ट तक जाने का रास्ता चाहिए। माइक से ऐलान हो रहा है कि फ्लाइट का वक्त करीब है, हजरत को एयरपोर्ट पहुंचना है, आप लोग बराए मेहरबानी रास्ता छोड़ दीजिए। एक बंदा हिलने के लिए तैयार नहीं अपनी जगह से, एक बंदा। पूरा मजमा सड़क पूरी जाम, कोई हिलने को तैयार नहीं। अपनी आंखों से हमने देखा पुलिस को फिर लगाया गया है, पुलिस ने धक्का मार मार करके किसी तरीके से कार को सरकते हुए कार आगे निकली है। बड़ी मुश्किल से कार निकल पाई उस नकबे से। ये कौन सी मोहब्बत है भाई? जहाँ छुड़वा दी जाए इमाम हरम इंडिया में रह जाए, न रह सऊदी अरब बरकत के लिए आप। तो हम लोग अपना नफा देखते हैं पहले, अपना नफा। हमको तावीज मिल जाए, हम पानी कम करा लें, हम मुसाफा कर लें, यानी हम इसी को बरकत समझते हैं। अगर हमारे मुसाफा करने से हजरत को तकलीफ हो रही है तो हमको मुसाफा नहीं करना चाहिए। फिर निजामुद्दीन में हमने देखा मौलाना 7 साल को बैठे हुए कुर्सी पर लाइन से मुसाफा करने के। खैर वहाँ तो इस सिस्टम में निज़ाम है, मुसाफा किस तरह हो रहा, ये मुसाफा हो रहा ऐसे से कर रहे हैं बस खाली। क्यों? इतना बड़ा मजमा, कितनों से मुसाफा मिलाएंगे बहुत अच्छे से वो। अच्छा, उनको मालूम है कि ये हिलने वाले नहीं है, न कि वो अतराफ यानी सहारनपुर और उधर जो है मेवात सब तो लोग भी हैं, हिल नहीं सकते जब तक मुसाफा नहीं कर लेंगे हजरत से। हजरत खान भी एक मरतबा किसी का मेहमान हुए, उसने कहा हजरत आप रात में रुक गए हमारे यहाँ। हजरत ने कहा भाई हमको वापस जाने दो। इल्मी आदमी थे वो, लिखना पढ़ना काम था। लाठी लेके दरवाजे में खड़ा हो गए, बोला निकल के दिखाओ, निकल के दिखाइए आप। तो हजरत खान ने जब रोकने वाला इतना सख्त तो भाई रुकना ही पड़ेगा, फिर तो रुकना ही पड़ेगा। तो वो इलाका ऐसा है कि कहो मौलवी को पटक करके अब दूध का गिलास ला के दे, मौलवी पी ले, ए मौलवी पी, इसको मौलवी पी ले, मुझे भी सवाब मिल जावे। मौलवी साहब को पटक करके वो हाथ में दबाने लगे, उसको इसको सवाब के लिए। हजरत को तकलीफ पहुंच रही, इससे उनको खत्म कर दे। लेकिन सहाबा कराम का मामला ऐसा नहीं था। सहाबा कराम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम पहुंचाने की हर कोशिश करते थे, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज महबूब थी वो सहाबा को महबूब थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू पसंद था, लौकी कद्दू होता है पसंद था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इतना पसंद था आपको कद्दू कि सालन में तलाश करते थे, उसके जो है टुकड़े तलाश करके आप खाते थे। तो हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु की हदीस है, फरमाते हैं कि मेरे महबूब कद्दू पसंद है इसलिए मुझे पसंद है। यानी उनको बजाते खुद पसंद नहीं था कद्दू, बहुत से लोग मिजाज होता नहीं पसंद। हमारे यहाँ बहुत से लोग कद्दू नहीं खाएंगे, नहीं मिजाज होगा उनका खाने का, नहीं पसंद है, आप खिला नहीं सकते उनको। लेकिन कहते हैं कि मुझे नहीं पसंद है कद्दू, लेकिन मेरे महबूब को पसंद है इसलिए मुझे पसंद है। एक मरतबा कद्दू खा रहे हैं और कद्दू से कह रहे हैं कि मेरे महबूब को तू पसंद था इसलिए तू मुझे भी पसंद है। तो महबूब की पसंद अपनी पसंद हो गई। यह है मोहब्बत, जो महबूब की पसंद वही हमारी पसंद। एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु आपके दाहिनी जानिब,
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی جان بیٹھے ہوئے تھے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ دودھ لائیں، دودھ کا پیالے لے کے آئیں. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ آخری بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آخری زوجہ محترمہ ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ ہے، وہ خالہ ہیں ان کی. ساری ازواج مطہرات سوائے حضرت خدیجہ کے سب مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مکے میں جنت المعلا میں آرام فرما رہے ہیں. پہلی بیوی مکے میں ہے اور آخری بیوی کہاں ہے؟ مدینے میں نہیں ہے. وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ الگ ایک دم قبر ہے، الگ. جب مکے سے مدینہ آدمی جاتا ہے تو جہاں مسجد عائشہ ہے، جہاں عمرے کا احرام آدمی باندھتا ہے، اگر کسی کو دوبارہ عمرہ کرنا ہوتا ہے وہاں سے احرام باندھتے ہیں. بہرحال جب مکہ سے مدینہ جائیں گے تو راستے میں بائیں طرف ایک چہار دیواری ہے، سناٹی جگہ ہے، ایک چہار دیواری ہے، وہاں پر حضرت میمونہ آرام فرما رہے ہیں. عجیب اتفاق ہے یا اللہ کی مرضی، اسی جگہ حضرت میمونہ کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. اسی جگہ جب آپ سن 7 ہجری میں ہجرت عمرہ کرنے آپ تشریف لا رہے تھے، اسی جگہ ان سے نکاح ہوا تھا. اور پھر عمرہ کرنے کے بعد جب واپسی ہوئی تو وہیں سے رخصتی ان کی ہو رہی اسی جگہ سے. اور پھر سالوں کے بعد پھر ان کا انتقال بھی اسی جگہ میں ہو گیا. اس جگہ کا نام ہے مقام صرف. صرف کے مقام پر حضرت میمونہ آرام فرما رہے ہیں. تو اللہ کی طرف سے نکاح بھی وہیں، رخصتی بھی ہوا، انتقال بھی وہیں ہوا. تو حضرت میمونہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہیں. تو دودھ لا کے پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، بچا ہوا. چونکہ آپ کو ہر کام داہنی طرف سے پسند تھا، ہم لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں. ہر کام داہنی طرف سے پسند تھا آپ کو. داہنی طرف جو ہے اس کو پہلے دیا جائے، بائیں والے کو بعد میں دیا جائے. ہماری داہنی طرف جو بیٹھا ہے شروعات وہاں سے کی جائے. کچھ بانٹنا ہے تو داہنی طرف سے شروع کی جائے. ہم لوگ کا اس کا اہتمام نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے ہیں، حضرت خالد بڑے صحابی ہیں، عمرے میں بڑے ہیں، خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ. لیکن حضور اجازت مانگ رہے عبداللہ ابن عباس سے کہ عبداللہ حق تو تمہارا ہے، داہنی طرف تم بیٹھے ہو، تمہاری اجازت ہو تو خالد ولید کو دے دیں. فرمایا اللہ کے رسول آپ کا جھوٹا کسی کو نہیں دے سکتے، آپ کا جھوٹا کسی کو نہیں دے سکتے، دینے دیں گے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پینے کو مل رہا، تبرک ہم کو مل رہا، ہم کہتے ہیں کسی اور کو دے دیجیے. آپ کیا محبت کی بات تھی. فرمایا اللہ کے رسول آپ کا جھوٹا کسی کو نہیں دیں گے. حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی. انہی کے مکان سے پہ آپ تشریف رکھتے تھے تو معراج ہوئی تھی آپ کو مکہ المکرمہ میں. حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ انہی کے مکان میں آپ آرام فرما رہے تھے تو معراج ہوئی تھی آپ کو. حرم شریف کے اندر وہاں نشانی کے طور رکھ دیا گیا ہے. پورے حرم کا پلر الگ کلر کا ہے، لیکن جہاں ان کا مکان تھا، جہاں سے معراج ہوئی تھی، وہاں پر پنک کلر کا پلر ہے اور پرانا پلر ہے، بالکل پرانا لگا ہوا ہے. لگتا ہے کہ پرانا ہے، باقی سب الگ طریقے کا. وہ ایک پہچان رکھی گئی ہے. ابھی جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، جہاں سے داخل ہوتے ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے حرم شریف کے اندر، اگر وہ تھوڑا سا نظر دوڑائیں گے پلر کی طرف تو ان کو ایک پلر نظر آ جائے گا وہاں پر، اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو حضرت ام ہانی کے گھر آپ تشریف لائے. آپ نے دودھ نوش فرمایا، بچا ہوا حضرت ام ہانی کو دیا. فرمایا حضرت ام ہانی نے میں روزے سے ہوں لیکن آپ کا جھوٹا نہیں چھوڑوں گی. یعنی تبرک میں لحاظ تو روزہ توڑنے کے تیار ہو گئی ہو کہ نفلی روزہ آدمی توڑ سکتا ہے. اگر کوئی ایسی بات پیش آ جائے تو نفلی روزہ آدمی توڑ سکتا ہے کہ بعد میں رکھ لیں گے. یعنی ان کے ذہن میں تھا کہ ابھی پی لو مل رہا، روزہ تو بعد میں رکھ لیں گے. ایک صحابی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے آپ نے ان کو بلائے کھانے کے لیے. انہوں نے اس وقت کہہ دیا کہ ہم روزے سے ہیں. بعد میں اتنا افسوس کر رہے ہیں کاش کہ حضور کے ساتھ کھانا کھا لیا ہوتا. کبھی بھی انسان کہتا تھا اللہ کے روزے سے ہیں، آپ کہہ دیا
اچھا کہنے کے بعد پھر آگے بیٹھ بھی نہیں سکتا، چلو بعد میں دل بھی کر رہا تو لحاظ کرے گا آدمی۔ اتنا افسوس ان کو بعد میں تھا اس بات کا کہ ہم نے حضور کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھایا۔ اللہ کے رسول حضرت اسماء بنت امیہ یزید کیا تشریف لے گئے، آپ نے ان کو کھانے کے لیے بلایا، حضرت اسماء کو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھوک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جھوٹ اور بھوک اکٹھا نہ کیا کرو، جھوٹ اور بھوک کو اکٹھا نہ کیا کرو۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بھوک لگی ہے، کسی کے یہاں جائیں گے، دسترخوان لگا، آئیے، نہیں پیٹ بھرا ہوا ہے، تکلف میں تکلیف ہے۔ ارے بھوک لگی تو ہاتھ دھوئیے، بسم اللہ کریے۔ اچھا ہم لوگوں کا چونکہ سب مزاج نہیں ہے تو گھر والے سوچے گا کیا آدمی یار ایک بار بلائے آگے بیٹھ کے کھانے کے لیے بولیے، ایک بار بولنے سے آگے بیٹھ گیا۔ تو چونکہ ہمارے ماحول ہی الگ ہے، ہمارا تصور نہیں کہ کسی کو لے کے کھانے میں شامل کر لیں، دسترخوان لگنے کے بعد اگر دو آدمی آئے تو بیٹھا لو ان کو، کھانے برکت ہو جائے گی، مگر اندر اتنا مضبوط ایمان نہیں ہے نا، چار روٹی ہے کہ کہاں مل پائے گی کو کھانے کے لیے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر بھوک لگی ہو تو کھانا تم کھا لینا چاہیے، جھوٹ اور بھوک کو جمع نہیں کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ محبت کا انداز الگ الگ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اس محبت کے کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے، اور عملی معنی میں کہ ہم سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں، سنتوں کو عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہماری دنیا بھی سمجھ سکے، ہماری آخرت بھی سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا